شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ ساتھیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے دل میں ایسی بے چینی محسوس کی ہے جیسے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کمی ہے؟ سوچوں کے گرد میں الجھے دل کا چین کھو جائے اور انسان خود کو ہی سمجھ نہ پائے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب روح کسی روشنی کو پکارتی ہے، کسی ایسی صدا کو جو دل کے اندھیرے کو مٹا دے۔ ایسے ہی ایک دن دل نے چاہا کہ پڑھوں کوئی ایسا ورد جو حقیقت میں دل تک اتر جائے، اور زبان پر آیا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور کچھ لمحوں بعد وہی دل جس میں طوفان تھا سکون کی لہروں میں بہنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بدلا، مگر دل گواہی دینے لگا۔ یہ درود ابراہیمی کی تاثیر ہے۔ ایک نوجوان بتاتے ہیں کہ میری زندگی عجیب سی الجھنوں کا شکار تھی۔ وقت کے سیانے، وقت کے سمجھدار لوگ اپنی قیمتی باتیں مجھے اپنی قیمتی اقوال اور تجربات بتاتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود الجھنوں سے اور ان مسائل سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے سبق آموز اور تجرباتی مشاہدات اور واقعات بتائے اور سنائے جاتے، لیکن میرے جو مسائل تھے، میری جو الجھنیں تھیں، ان کا حل کسی سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں جب اپنی الجھن کا تذکرہ کرتا، ہر کوئی مجھ سے جان چھڑاتا۔ جب کسی سے میرے مسائل کا حل نہ نکلا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، فیصلہ کیا کہ ساری مخلوق کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو کرم کر، مجھے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا حل بتا کہ میں ان الجھنوں سے، ان مسائل سے نکل سکوں، اور مجھے صرف اپنی ذات سے، اپنے در کا سوالی رکھ، اور بار بار لوگوں کے دروازے پر دھکے کھانے سے بچا، مخلوق خدا کے سامنے دھکے کھانے سے بچا۔ میں دعا کرتا رہا اور اللہ کریم کے در سے مانگتا رہا۔ اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو قبولیت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے مجھے درود پاک کا سفر عطا کیا۔ جب میں نے درود پاک کا سفر شروع کیا تو اسی دن مجھے ذہنی سکون محسوس ہوا۔ میرے سر میں جو تناؤ تھا وہ ریلیکس موو پر چلا گیا، مجھے پھر سکون آنا شروع ہو گیا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ انشاءاللہ میرے یہ درود پاک کے بول قبولیت کے بول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کرم کرے گا اور میرے مسائل حل ہوں گے۔ اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے درود پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنائے کہ میں ان الجھنوں سے، ان مسائل سے نکل گیا۔ درود پاک کی برکت سے مجھے اپنی ذات میں موجود کمیوں، کوتاہیوں کو سمجھنے اور ان کی اصلاح کرنے کا موقع ملا۔ میرے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا۔ میں صحیح معنوں میں اپنے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے لگا۔ درود پاک روحانی طور پر بھی آپ کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی بہترین انداز میں دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ منزل کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ درود پاک ایک رہنما کا احسن انداز میں کام سر انجام دیتا ہے۔ درود پاک وہ استاد ہے جس سے آپ کی اپنی ذات کی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر اور شوق ملتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ایسا پرمسرت، پرکیف، پرتاثیر ماحول ملتا ہے، آپ کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر درود ابراہیمی سے آپ کے یقین کو پختگی ملتی ہے، ایسا یقین کہ اندر مضبوطی آتی ہے کہ آپ کے اندر منڈلانے والے مایوسی کے سائے، بدگمانیوں کے سائے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک مومن کی طرح سوچنے لگتے ہیں، ہر الجھن میں اللہ رب العزت کو ساتھ لینے کا پروگرام تشکیل دینے لگتے ہیں۔
آپ کی تنہائیوں میں ایک پر اسرار روحانی طاقت آ جاتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ سعادت پر سعادت لیتے رہتے ہیں، روحانی طور پر گریڈ سے اپ گریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہ پھر اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے، درود پاک کی برکت سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں رنگ اور خوشیاں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، خیریں ملتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کے رویے میں خوبصورتی آتی ہے، آپ کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ جب ہم درود پاک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہر خیر کا دروازہ ہم پر کھلنے لگتا ہے، ہر خیر عمل ہم سے سرزد ہونے لگتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت نے درود پاک کے ساتھ خیروں کو جوڑا ہوا ہے اور درود پاک کے ساتھ برکتوں کو، رحمتوں کو جوڑا ہوا ہے۔ درود پاک کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ہماری زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک کو ادب سے، محبت سے وقت دیں، درود پاک کے ساتھ دوستی لگائیں، درود پاک کو اپنا رہنما بنا کر چلیں، جس کے اندر ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے، ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا بھی بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں درود پاک کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ درود پاک کی دوستی میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی ہے۔ کبھی کبھی دل کو سکون الفاظ نہیں دیتے، بلکہ وہ نور دیتے ہیں جو دل سے نکل کر اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک ایسا عمل ہے جو صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، یہ دل کو چھوتا ہے، روح کو جگاتا ہے، انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، اور الجھن جو کبھی سمجھ نہ آئے درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے خود ہی حل ہونے لگیں، وہ بوجھ جو دل پر تھا دھیرے دھیرے ہلکا ہو جائے۔ آئیے ہم سب اس سکون کو اپنی عادت بنائیں، درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ، اپنی روح کا رفیق، اپنی زندگی کی روشنی بنا لیں اور دل سے کہیں، یا اللہ یہ درود ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام الجھنوں سے نجات دے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ درود پاک کی برکت سے تمام روحانی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی، تمام روحانی جسمانی مسائل بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل سے بے چینی ختم ہو اور زندگی میں سکون اور فیض واپس آئے تو روزانہ کم از کم 100 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھیں اور کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد لکھ کر اس فیض میں شریک ہو جائیں۔ اللہ آپ کے دل کو نور سے بھرے اور آپ کے رزق و رشتوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا اللہ درود ابراہیمی کے صدقے سے ہمارے دلوں سے بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کو دور فرما، ہمارے تعلقات میں خیر، رزق میں برکت اور دلوں میں سکون عطا فرما، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے لبوں پر ہمیشہ درود جاری رہتا ہے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے، آمین۔